بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، موجودہ لاک ڈاؤن تحدیدات نے مسلمانوں کو عجیب مخمصے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہم اللہ کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکے، کتنی مرتبہ جمعہ کا دن گزر چکا، ہم اپنے گھروں میں ظہر پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ سب سے پہلے عاجزانہ طور پر ہم اللہ سے رجوع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم پر اپنے دروازوں کو کھول دے۔ اگر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پر یہ حالات مسلط ہوئے ہیں تو مولا ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تیری شان کریمی کا واسطہ رسول کریم علیہ السلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کے طفیل تصدق میں ہمیں معاف فرما اور ہمیں اپنے مسجدوں میں آنے کا موقع فراہم کر۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد ان مساجد کو کھول دے۔ اب ان حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن ہے، اس میں توسیع ہو چکی ہے، ایام عید بھی اسی دوران آ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ نماز عید کیسے پڑھی جائے؟ نماز عید اگر نہیں پڑھی گئی تو پھر اس کا بدل کیا ہے، یا گھر میں ہم اس دن کیا کریں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں پھر رہے ہیں۔ مختلف ویڈیو کلپس، آڈیو کلپس گردش کر رہے ہیں، عجیب طرح کا کنفیوژن ہے، عجیب طرح کی باتیں ذہن و فکر میں ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اس مسئلے پر بنیادی سطح سے ہم بات کریں۔ دیکھیے، جہاں تک نماز عید کا معاملہ ہے، احناف کے پاس نماز عید واجب ہے، شوافع اور مالکیہ کے پاس نماز عید سنت مؤکدہ ہے، اور حنابلہ کے پاس نماز عید فرض کفایہ ہے۔ نماز عید میں تکبیرات کی جہاں تک بات ہے، احادیث کے اعتبار سے اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے علماء کے درمیان، اور یہ اختلاف امتی رحمتن کے زمرے میں ہے۔ حنفیہ کے پاس نماز عید 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات۔ حضرات شوافع کے پاس نماز عید 12 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات۔ مالکیہ اور حنابلہ کے پاس نماز عید 11 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں 6، دوسری رکعت میں 5۔ یہ تو بنیادی بات ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے پاس نماز عید کے لیے وہی شرائط ہے جو جمعہ کے لیے شرائط ہے، اور اس کی بنیادی شرط اذن عام ہے۔ اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ عیدگاہ میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو سب لوگ اس میں آ سکیں، راستہ کھلا ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح مسجد میں اگر نماز عید کی ادا کی جا رہی ہو تو مسجد کے دروازے کھلے ہوں، سب لوگ اس کے اندر آ کے پڑھ سکتے ہوں، راستوں میں رکاوٹ نہ ہو۔ اب اگر یہ صورتحال موجودہ اذن عام کی نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس میں مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ احناف کا نقطۂ نظر الگ ہے، شوافع کا نقطۂ نظر الگ ہے، مالکیہ، حنابلہ اور دیگر فقہ سے وابستہ احباب کا نقطۂ نظر الگ ہے۔ مسئلہ کنفیوژن کا اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ایک شافعی عالم دین کی ویڈیو کلپ جاری ہوتی ہے، اس کو سنتے ہیں حنفی حضرات اور وہ مغالطے میں آ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک حنفی عالم دین اپنی فقہ کی رعایت سے جب بات کرے گا اور شافعی سنے گا تو وہ مغالطے میں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حنفی عالم دین کہے گا کہ تکبیرات زائد جو ہیں 6 ہیں، شوافع کے پاس 12 ہیں،
تو مغالطہ ہو جائے گا۔ تو یہ مغالطہ بے وجہ ہے۔ پہلے ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں، اپنے مکتب کو سمجھیں، مشرب کو سمجھیں، اس کے بعد پھر اس کے اعتبار سے بات کریں۔ بعض لوگ دیدہ دانستہ طور پر اپنی بات کو عموم کے ساتھ بیان کرنے کی غلطیاں بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملت میں مزید مغالطہ پیدا ہو رہا ہے، کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں۔ مفکر اسلام حضرت العلامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامع نظامیہ، مفتی اعظم حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی، بلند پایا عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا، بیان جاری کیا۔ بے شمار مکاتب فکر کے معززین مفتیان علماء نے ان کے فتاویٰ اور بیانات کی توثیق بھی کی۔ بات بالکل واضح ہے کہ حنفیہ کے پاس، احناف کے پاس نماز عید اگر کسی وجہ سے چھوٹ رہی ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ تو مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کریں، نماز چاشت پڑھ لیں۔ نماز چاشت کیا ہے؟ نفل نماز ہے۔ نماز عید کی حیت الگ ہے، زائد تکبیرات کے ساتھ ہے وہ، اور نفل نمازیں، چاشت کی نماز یہ زائد تکبیرات کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ نفل عام نماز جس طرح کی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ چاشت کی نماز پڑھیں گے۔ چاشت کے کیا احکام ہیں؟ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اس کا وقت کیا ہے؟ عید کے موجودہ دن کی رعایت کی جائے تو صبح 7 بجے سے 11:33 تک دن میں اس کا وقت ہے، اس دوران آپ پڑھ لیں۔ بعض علماء کی رائے اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ ہم عید نہیں پڑھ سک رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تحدیدات کی وجہ سے۔ 4 رکعت چاشت پڑھ لیں، 2 رکعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ 2 اور 2 کی طرح واضح بات ہے۔ اب رہا شواف حضرات، ان کے پاس اس سلسلے میں گنجائش ہے۔ گنجائش یہ ہے کہ اگر وہ نماز عید عیدگاہ یا مسجد میں نہ بھی پڑھ سکیں تو عید کی نماز کی حیت کے ساتھ، یعنی زائد تکبیرات کے ساتھ، وہ گھر میں جماعت بنا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح انفرادی طور پر بھی شواف زائد تکبیرات کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ تو کوئی شافعی حنفی حضرات کی بات سن کے کنفیوز نہ ہو، کوئی حنفی شافعی حضرات کی بات سن کے کنفیوز نہ ہو۔ اللہ ان حالات سے ہم سب کو نکالے گا۔ کسی طرح کی کنفیوژن اور مغالطے کو اپنے اندر نہ رکھیں، علماء کی قدر کریں، یہ راسخ العقیدہ ہیں، ان کی زبانیں قال اللہ اور قال الرسول مستقلاً کہتی ہیں۔ ہم تو دنیا کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، وقت آیا تو کچھ قال اللہ قال الرسول ہم نے کہا، لیکن جن بزرگوں اور جن مفتیان کرام کا میں نے تذکرہ کیا وہ ایسے عظیم بزرگ ہیں، ان کی راتیں شریعت کی حفاظت کی فکر میں بسر ہوتی ہیں۔ ان کا دن آتا ہے تو اس مشن کے ساتھ کہ شریعت کی حفاظت کس طرح سے انجام پائے۔ وہ عمر کی اس قدر بڑی برکتوں کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نوجوانوں سے زیادہ جدوجہد کرتے ہیں۔ اس قدر بڑی عمر کے باوجود بھی نوجوانوں کے سے زیادہ عزم و حوصلہ ان کے اندر ہے۔ لیکن آج زبانیں اٹھ رہی ہیں، جسارتیں ہو رہی ہیں، یہ شیطان کا مغالطہ ہے۔ شیطان کو آپ ختم کریں، شیطان کو ناکام بنائیں، علماء کرام پر اعتماد کریں۔ علماء نے جو فیصلہ کیا ہے، جس بات کا اعلان کیا ہے، وہ پوری طرح شریعت کی روشنی میں ہے، سوچا ہوا، سمجھا ہوا۔ تمام فقہ کی کتابیں، تمام احادیث اور شریعت کی جو بھی رہنمائی ہے، اس رہنمائی کے ساتھ یہ باتیں کہی گئی۔ اور پھر کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عید کے دن شکرانے کی نماز پڑھنے کی بات کہی گئی۔ ظاہر ہے کہ فتوے میں شکرانے کی نماز کا بھی اظہار کیا گیا کہ شکرانے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کس بات کا شکرانہ؟ کیا ہم عید نہیں پڑھ سکے، اس بات کا شکرانہ؟ اللہ کی پناہ۔ سورۃ البقرہ آیت 185 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو عدت روزے ملے ہیں، مکمل کیا ہے، اس پر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو گے،
اور تم کیوں تکبیر بیان کرو گے؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، شکریہ مطلوب ہے بندے سے، ہر لمحہ شکر بجا لائیں۔ کیا الحمدللہ ہم نے عدت مکمل نہیں کی؟ کیا ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے، گنتی مکمل نہیں ہوئی؟ پھر کیوں شکر بجا نہیں لائیں گے ہم؟ ہاں، حالات ہمارے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، تہدیدات ہے، اور پھر ہمارے سامنے ہم کون سی امت ہیں؟ ہم داعی ہیں، ہمیں اپنے برادران کو مدعو کی حیثیت سے بھی دیکھنا ہے۔ غلط فہمیاں پھیلنے نہیں چاہیے، بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلیں گی تو لوگ اسلام سے ظاہر ہے کہ جو دور ہیں وہ دور ہی ہو جائیں گے۔ آج میڈیا کس طرح مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تبلیغی جماعت کی آڑ لے کر حال میں اہل اسلام کا کتنا مذاق نہیں اڑایا گیا، کتنا رسوا نہیں کیا گیا۔ کیا ہم ان حالات سے سبق نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہمیں اپنی شبیہ کو بہتر بنانے کے لیے حکمت و فراست کو کام میں نہیں لانا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکمت کے جوہر سے محروم رکھا ہے؟ اگر محروم نہیں رکھا ہے تو پھر کیوں ہم اس طرح کی باتیں کریں جس سے طرح طرح کی کنفیوژنز پیدا ہوں، مغالطے پیدا ہوں، علماء کرام پہ انگلیاں اٹھنے کی بات آئیں؟ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم اپنے دشمن کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے دین کی حفاظت بھی کریں گے، اپنی حمیت کو بھی ہم برقرار رکھیں گے، اور آئندہ ہم اپنے تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پوری کوشش بھی کریں گے کہ اسلام آفاق میں پھیلے، دین حق کی سچائی لوگوں کے دلوں تک اترے، اور اس بات کو ہم محسوس کرانے کے لیے ہم پر جو اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے، رسول کریم علیہ السلام نے کلکم مسئول فرمایا کہ اے مسلمان تم سب ذمہ دار ہو۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا تہیہ کریں گے۔ ان نازک حالات کس سے نبردآزمہ ہو جائیں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ علماء کا احترام کیجئے، ان کی ہدایات اور رہنمائی کے اعتبار سے اپنے معاملات کو طے کریے، اللہ ہمیں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن گفتگو کا آغاز میں نے اس درخواست سے کی تھی کہ اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے۔ اختتام پر بھی میں اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے عاجزانہ طور پر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے، ہم تیری مسجدوں میں آ کے اپنی جبین کو جھکائیں، تیری تعریف بیان کریں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اے اللہ یہ حالات ٹل جائیں، وبا ختم ہو جائے، پروردگار پورے انسانوں پر رحم فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں اے اللہ تیری مساجد کھل جائیں، ہم نماز پڑھ سکے، اسلام کا ولولہ اور اسلام کی نیک نامی کے لیے ہم خوب کام کر سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔